در نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑا رہنا بے ادبی ہے۔ ہمارے بہت سے نعت خواہ نے ہمیں عشق رسول کا درست راستہ دکھانے کی بجائے ہمیں بے عملی سکھا دی ہے۔ جیسے ایک مشہور نعت میں بتایا گیا ہے کہ در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اس نعت کے الفاظ پر غور کرنے سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ کسی آدمی کا کوئی دنیاوی کام رکا ہوا ہے، اسے کسی پیر نے بتایا ہے کہ مدینے جا کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بیٹھ جاؤ اور جب تک کام نہ ہو بیٹھے رہنا۔ اگر مفہوم یہی ہے تو اس میں مندرجہ ذیل 5 بے ادبیاں عیاں ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک میں خدا نے لوگوں کو نبی کے گھر جا کر زیادہ دیر بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ نمبر 2، اگر چند لوگ اسی طرح کی سوچ لے کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈیرا جما لیں تو باقی عقیدت مندوں کا حرج ہوگا۔ نمبر 3، لمبے عرصہ تک بیٹھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے فریاد سننے میں دیر کر دی، نعوذ باللہ۔ نمبر 4، لمبے عرصہ تک بیٹھے رہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے آپ کا کام کروانے میں بہت وقت لگا دیا، نعوذ باللہ۔ نمبر 5، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیاتی میں انسانوں کو تمام دینی اور دنیاوی مسائل کا حل بتا گئے تھے۔ غریبوں اور بے روزگاروں کو محنت کرنے کی تلقین کی تھی، ایک بھیک مانگنے والے کو رسی اور کلہاڑا خرید کر جنگل کی لکڑیاں کاٹ کے بیچنے کی ترغیب دی تھی۔ لمبے عرصہ تک بیٹھے رہنے کا یہاں یہ مطلب نکلتا ہے کہ آپ محنت اور وسائل کے راستے پر چلنے کی بجائے شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں، جسے سخت ناپسند کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات کے آخری دنوں میں حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک جنگی مہم روانہ کی، جو کہ تھوڑی دور جا کے رک گئے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوبارہ زیارت نصیب ہو یا نہ ہو، شاید ہماری واپسی تک آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رہیں یا نہ رہیں۔ بظاہر اسی وجہ سے چند یوم کی تاخیر ہو گئی، جسے ناپسند کیا گیا۔ محبت کے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے قریب رہ کے بار بار دیکھنا اور جتانا ضروری نہ ہے، بلکہ حکم کی تعمیل اور عمل زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر محبوب فرمائے کہ میرے پاس نہ رہو بلکہ دور جا کے یہ کام کرو، تو پھر قریب رہنا حکم عدولی، گستاخی اور بے ادبی شمار ہوگی۔ مدینہ شریف تمام اصحاب کو پسند تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں اصحاب ایسے ہیں جن کی قبریں دور دور شہروں میں ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آرڈر کے تحت مدینہ چھوڑا۔ کسی کی قبر چین میں ہے، کسی کی ترکی میں، تو کسی کی افغانستان، ایران، عراق میں۔ آپ کے مؤذن بلال نے بھی مدینہ چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں شامل حضرت علی کی قبر بھی نجف میں ہے۔ یہ لوگ روحانی طور پر ہمیشہ آپ کے قریب رہے اور تا قیامت ان کا نام آپ کے قریبی رفقا میں لیا جاتا رہے گا۔ اس ساری بات کا نچوڑ یہ کہ در نبی پہ جا کے پڑاؤ نہ لگائیں بلکہ سلام کر کے واپس آ جائیں۔ جو دعا فوری قبول ہونے والی ہے وہ ہو جائے گی، اور جس دعا کی قبولیت سے آپ کا بعد میں نقصان ہو سکتا ہے یا جس کے فوری قبول نہ ہونے میں کوئی مصلحت ہے، وہ اپنے وقت پہ قبول ہوگی۔